الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے اور درود و سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. پچھلے جمعے سے ہی مضمون جو چل رہا تھا تربیت اولاد کے حوالے سے، کہ اولاد انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. تو اس لیے
انسان کو اپنی اولاد کی تربیت پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور بندے کو بچوں کی تربیت کے لیے نہایت ہی فکر مند ہونا چاہیے۔ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت پر فوکس کریں، توجہ دیں، تاکہ کل یہی اولاد ان کا سرمایہ ہے، اور کل یہی اولاد والدین کی تربیت کرنے والی بنے گی۔ تو جس طرح تربیت کی ہوگی ویسے ہی انسان کی اولاد اس کی خدمت گزار بنتی ہے۔ لیکن ہماری توجہ اس چیز پر نہیں، ہم نے بچے کو سکول ڈال دیا ہے، کالج ڈال دیا ہے تو بڑے فکر مند ہیں، لیکن یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ جس مقصد کے تحت آپ نے اسے سکول میں بھیج دیا ہے، کالج میں بھیج دیا ہے، یونیورسٹی میں بھیج دیا ہے، یہ تو وہ بطور ضرورت کے علوم ہے، لیکن اصل علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اور اسی کے مطابق والدین کو اپنی اولاد کی جو ہے وہ تربیت کرنی چاہیے، اور والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندے کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو لہذا بچے کی نشو و نما کا معاملہ ہے تو سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کے اوپر جو ہے وہ دودھ پلانے کی ذمہ داری ہے، لیکن ماں کا دودھ بچے کے لیے زیادہ مؤثر ہوتا ہے، اس لیے اس کی نشو و نما کے لیے والدہ کو کبھی بھی اس بات سے گریز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بچے کو دودھ نہیں پلائے گی، کیونکہ بچے میں ماں کی دودھ کی تاثیر ہوتی ہے۔ ماں نیک وقت ہے، نماز پڑھنے والی ہے، اور اسی طرح تہجد گزار ہے، نیکی کا اس کے اندر جذبہ ہے، شوق ہے، تو اس کی تاثیر ضرور جو ہے وہ بچے کے اوپر جو ہے وہ مرتب ہوگی۔ اس لیے حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو وصیت کی ہے، نصیحتیں کی ہیں، اگر آج ہم وہی نصیحتیں اپنی اولاد کو کرنی شروع ہو جائے تو ہماری اولاد حقوق اللہ بھی ادا کرے گی، حقوق جو ہے وہ فرائض بھی ادا کرے گی، لیکن ہماری اس بات پر توجہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لقمان کا ذکر کیا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنیّا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ تو اسے معلوم ہوا کہ کسی کو واعظ کرتے ہوئے، مخاطب کرتے ہوئے بڑے ہی اس کے ساتھ آپ کا انداز محبت بھرا ہونا چاہیے، آپ کے انداز میں نہایت نرمی ہونی چاہیے، اور بڑے ہی ادب و آداب سے کسی کو جو ہے وہ دعوت دینی چاہیے، تربیت کرنی چاہیے، جیسے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کہا، یا بنیّ لا تشرک باللہ، اور اسی طرح ادب کے طور پر اور مخاطب کو اچھی انداز سے پکارتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا تھا، یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ تو اس بات کا تقاضا ہے کہ جب بندہ کسی کو مخاطب کرے تو بڑے ادب و آداب کے ساتھ جو ہے وہ مخاطب کرے، اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور بچے کو جب آپ ادب سکھائیں گے تو وہ سلیقہ شعار بنے گا۔ یا بنیّا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یا بنیّا کہہ کے تربیت کی ہے، تو لہٰذا ہمارے اندر جو ہے اور ہماری اولاد کو یہ چاہیے کہ اپنے والدین کی جو ہے وہ خدمت کرے، ان کے احسان مند ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو اس کو بھی بڑے ادب و آداب کے ساتھ بچے کو جو ہے
وہ بلا کے مخاطب کر کے اس کی تربیت کی جائے۔ بیٹے کو کیا کہا؟ لا تشرک باللہ، کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ یہ پہلی نصیحت حضرت لقمان نے جو کی ہے، یہ عقیدے کی بات ہے۔ بچہ بڑا ہو جائے، سب تو پہلے انسان کو اس کے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے۔ کہیں اس کا بچے کا عقیدہ خراب ہو گیا تو اس کے لیے وبال جان بنے گا، اور والدین کے لیے بھی عقیدہ خراب جو ہے وہ وبال جان بن جائے گا۔ اسی لیے نصیحت کرتے ہوئے حضرت لقمان نے کہا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ بیٹے شرک نہیں کرنا، کیونکہ اسی بات کی وحی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی ہر رسول کو کی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَّ فَاعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو ذکر کیا کہ ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جتنے رسول جتنے انبیاء مبعوث کیے ہیں سب کی طرف یہی وحی کی تھی، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس لیے انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اور بچہ ابھی پروان چڑھتا ہے تو اس کو سب سے پہلا سبق جو ہے وہ توحید کا دینا چاہیے، کیونکہ توحید جو ہے وہ بنیاد ہے۔ ارکان اسلام میں سب سے پہلے عقیدہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ارکان اسلام میں بھی پہلے عقیدہ توحید ہے، اور اسی طرح ارکان ایمان میں بھی سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ اور اس لیے ہر والد کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی کوشش کرے، کیونکہ شرک اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی بھی صورت معاف نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، ابن آدم اگر تیرے گناہ جو ہیں زمین کے برابر ہو جائیں، آسمان کے برابر ہو جائے، آسمان زمین سے لے کے آسمان تک درمیان میں جتنا خلا ہے، اگر اتنے گناہ بھی لے کے میری بارگاہ میں آ کے مجھ سے ایک دفعہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا تو میں تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن ان گناہوں میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ نے مشرک کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا ہے اور جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اس لیے یا بنی لا تشرک باللہ، حضرت لقمان نے پہلے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم کا معنی ہے کسی چیز کو اس کی جگہ کی بجائے دوسری جگہ جو ہے وہ رکھ دینا، کسی کا حق دوسرے کو جو ہے وہ دے دینا۔ اور شرک بہت بڑا ظلم اس لیے ہے کہ بندہ بہت بڑی بے انصافی کرتا ہے کہ اللہ کی بجائے مخلوق کو اللہ کا جو ہے وہ حق دے دیتا ہے، اور اللہ کے اختیارات مخلوق کو جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہے، اور آدمی کا اپنی جان پر بہت بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو توحید کی بلندی سے گرا کے شرک کی پستی میں جو ہے وہ مبتلا کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے ہمیشہ والی جنت کو ٹھکرا دیا ہے اور جہنم اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں صحابہ کے اوپر یہ آیت جو ہے وہ بڑی گراں گزری، بڑی جو ہے وہ مشکل گزری۔ اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہو، جس نے کوئی نہ کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس ظلم سے مراد عام ظلم نہیں،
اس ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جس کی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی کوشش کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو وصیت ذکر فرمائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی توقیر فرمائی ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انسان کو ماں باپ کا حق ادا کرنے کی وصیت دی ہے، کیونکہ وہ دنیا میں اس کی آنے کا سبب بنتے ہیں، اس کی پرورش کا ذریعہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر جہاں اپنے حق کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ والدین کے حقوق کو بھی ذکر کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پہلے عقیدہ توحید ہے، بعد میں کیا ہے کہ تم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ کیونکہ انسان کے عدم سے وجود کا لانے کا سبب والدین بنے ہیں، اور والدین نے ہی بچوں کی پرورش کرنی ہے، تو اللہ نے یہاں پہ یہ تاکید کی ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ حق جو ہے وہ ماں کا بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حملتہ امہ وہنن علی وہنن، کہ عورت جو ہے وہ کمزور تر کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، جیسے جیسے جو ہے اس نے پیٹ میں بچے کو جو ہے وہ اٹھایا ہوتا ہے تو اس پہ کمزوری در کمزوری در کمزوری چلی آتی ہے۔ تو اللہ نے اسی لحاظ سے ماں کا حق جو ہے وہ زیادہ رکھا ہے، اس لیے کہ پہلے عورت جو ہے وہ بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، پھر جنم دیتی ہے، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر اس کے بعد اسے 2 سال تک دودھ پلانے کی مدت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے بتلائیں سب سے زیادہ حسن سلوک کس کا حق ہے تاکہ میں اس کا حق جو ہے وہ ادا کروں۔ آپ نے فرمایا امک، سب سے زیادہ حسن سلوک کا حق جو ہے وہ تیری والدہ کا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ نے پھر یہی جواب دیا، پھر سوال کیا، پھر یہی جواب دیا ہے کہ تیری والدہ کا حق بنتا ہے کہ تو اس کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک سے پیش آئے۔ پھر چوتھی بار آپ نے فرمایا سما ہوگا، اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کر۔ لہذا یہاں پہ اللہ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد والدین کا جو ہے وہ حق بیان کیا ہے، انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ آپ نے میرا بھی شکر کرنا ہے اور اپنے والدین کا بھی شکریہ کرنا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی دوسری وصیت کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ والدین کا ذکر کرنے کے بعد کہ ان کی اطاعت تابعداری جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن اگر والدین شرک کا حکم دیں تو پھر ان کی تابعداری، ان کی بھی اطاعت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ جبکہ جہاں پہ اللہ نے اپنا حق بیان کیا ہے، ساتھ والدین کے حق کو بھی بیان کیا ہے، لیکن ساتھ جو ہے یہ تاکید کر دی ہے اگر والدین جو ہے وہ شرک کرنے کا اولاد کو کہیں تو پھر اولاد کے ذمے ان کی اطاعت فرما برداری جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، والدہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور اس نے سعد سے کہا میں تب تک نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی
جب تک آپ اپنے دین میں واپس نہ آ جائیں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی والدہ نے کہا نہ میں نے کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے اپنے دین کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے، تو دن تک ماں نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، لیکن شدت پیاس اور بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ سعد کے بھائی عمارہ نے ماں کو جو ہے وہ پانی پلایا، ماں کو ہوش آئی، جب ہوش آئی ہے تو اس نے اس سے پہلے سعد سے کہا تھا کہ تم کہتے ہو، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو میں تیری ماں ہوں، میں تجھے حکم دیتی ہوں کہ تو دین کو چھوڑ کے اپنے دین میں جو ہے وہ واپس آ جا، لہذا میں تجھے حکم دے رہی ہوں۔ بطور ماں کی حیثیت سے اور ماں کی بات کو ماننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام سے نکلے نہیں، ماں بھی ہوش ہو چکی ہے، بھائی نے پانی پلایا ہے، ماں نے ہوش آئی ہے، اور اس کے بعد اس کی زبان سے بیٹے کے لیے بد دعا شروع ہو گئی۔ کس نے دائرہ دین اسلام کو قبول کیا ہے، ہمارے دین کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے فوراً جو ہے قرآن نازل فرما دیا، وَإِن جَاهَدَاكَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر والدین جو ہے وہ شرک کا حکم دیں تو پھر اولاد کے اوپر ان کی بات ماننا ضروری نہیں۔ جب ضروری نہیں ہے تو والدین کی بد دعا اولاد کے حق میں پھر قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے والدین کی اطاعت ضروری ہے، لیکن شرک کے معاملے میں نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کے معاملے میں مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے جو ہے وہ بغاوت کرے۔ اس لیے والدین کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے وہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق، اسلام کے مطابق چلیں گے تو ضروری ہے ویسے دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ آپ حسن سلوک سے پیش آ سکتی ہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ جو ہے وہ اپنا رکھیں، لیکن دین کے معاملے میں ان کی اطاعت فرما برداری جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ لقمان نے آگے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، کسی معمولی نیکی کو حقیر نہ سمجھ۔ کیوں؟ چھوٹی سی چھوٹی نیکی، چھوٹی سی چھوٹی برائی، اس کو معمولی نہ سمجھ۔ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہو یا برائی ہو تو تم نے اس کو دیکھنا ہے کہ نیکی کو قیامت کے دن تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بندہ جو ہے وہ چھپ کے گناہ کرے، ظاہراً گناہ کرے، اور جس ارادے سے بھی گناہ کرے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، لہٰذا معمولی سی چھوٹی سی نیکی ہو تو تم نے اس کو حقیر نہیں سمجھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی کمال قدرت کیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، بندے کے جو اعمال ہوں گے اس میں ذرہ برابر جو نیکی کی ہوگی اس کا بھی صلہ ملے گا، ذرے کے برابر انسان نے برائی کی ہوگی تو اس کا بھی اس کو صلہ ضرور ملے گا۔ نیکی کے بدلے میں جنت ہے اور برائی اور گناہ کے بدلے میں جو ہے وہ جہنم ہے۔ اس لیے لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی ہے، کسی نیکی کو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو تم نے اس کو حقیر نہیں سمجھنا۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ لقمان نے بنیادی عقائد کی
وصیت کے بعد بیٹے کو بنیادی احکام کی جو ہے وہ نصیحت کی ہے، اور جو بنیادی احکام ہیں اور میں سے سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کی کوئی فکر نہیں۔ تربیت کی فکر کیا ہونی ہے؟ والد خود ہی بے نماز ہے، والدہ بھی بے نماز ہے، پورا گھرانہ بے نمازیوں کا ہے، تو نماز کا حکم کون دے گا؟ جب باپ خود نمازی ہوگا تب اولاد کی تربیت کیا کرے گا؟ وہ نماز کا حکم دے گا۔ اگر والدین ہی بے نماز ہیں تو وہ کیسے توقع کریں کہ ان کی اولاد نمازی بن جائے؟ کیونکہ اولاد کے سامنے نمونہ والدین ہے، والدین نمازی ہوں گے، انہیں دیکھ کر بچے کا ماحول جو ہے سب سے پہلے جو ہے اس کا گھر ماں کی گود ہوتی ہے۔ لہذا اگر والدین نماز پڑھنے والے ہوں گے، اولاد کو نصیحت کرنے والے ہوں گے، پھر اولاد جو ہے وہ نمازی بن سکتی ہے، ورنہ نہیں بن سکتی۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد جو ہے وہ نمازی بن جائے، پھر نبی کے طریقے کے مطابق اور حضرت لقمان کی جو نصیحت ہے اس کو اپنا لو گے، تمہاری اولاد جو ہے وہ نمازی بن جائے گی۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، جب بچہ جو ہے وہ 7 سال کا ہو جائے تو اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو۔ اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا اسے ڈانٹ کے ڈپٹ کے نماز پڑھائی جائے، یہی عمر ہے اس کے نمازی بننے کی۔ اگر یہ عمر گزر جائے گی ہو سکتا ہے وہ نمازی نہ بنے۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ مولانا صاحب دعا کریں ہمارا بیٹا جو ہے وہ نمازی بن جائے۔ اگر والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد نمازی بن جائے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم میں جو ہے وہ حکمت ہوا کرتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے تربیت کرنی ہے، 7 سال کا بچہ ہو جائے تو وہ مکلف ہو جاتا ہے شریعت کا، اب اس کے اوپر نماز آ چکی ہے تو آپ نماز کا بچوں کو حکم دو، مرو اولادکم بالصلاۃ۔ یہ والدین کے لیے حکم ہے۔ والدین خود نمازی بنیں گے، خود نماز پڑھیں گے تو بچے کو جو ہے یا اولاد کو نماز کا حکم دیں گے۔ اگر خود بے نماز ہیں تو انہوں نے بچوں کو نماز کے مطابق کیسے تربیت کرنی؟ یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ یا بنیا اقیم الصلاۃ، نماز کے اندر۔ اور نماز کتنا بڑا اسلام کا اہم رکن ہے۔ جب بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے سب سے پہلے اس کے اوپر نماز ہی فرض ہے، اور ہمیں فکر ہی نہیں۔ ہم نے نماز کیا رکھی ہے؟ فجر کی پڑھ لیں ایک یا مغرب کی پڑھ لیں ایک، باقی نمازوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ یعنی جو والدین ہیں ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ جب انہیں اپنی آپ کی فکر نہیں ہے تو وہ اولاد کی کیسے فکر کریں گے؟ لہذا اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، بندے سے سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، کیونکہ یہ حقوق اللہ ہے۔ اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، ہر قسم کی نعمت سے نواز دیا ہے، تو تمہیں اللہ کے سامنے آ کے سجدہ ریز ہو کے اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ لیکن انسان کا فکر ہی کوئی نہیں، بس اپنی زندگی میں کام معاملات میں مصروف ہے، نہ تو خود حقوق اللہ کی طرف آتا ہے نہ حقوق اللہ کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ کی اولاد کیسے نمازی بنے گی؟ یہ قرآن نے بیان کیا یا بنیا اقیم الصلاۃ، لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی ہے کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ لہذا ہمیں اس بات پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ بے نماز ہیں۔ اسی محلے میں دیکھ لیں کتنے لوگ آتے ہیں نماز کے لیے، اور کتنے والدین ہیں جو اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیتے ہیں، خود چل کے آ جاتے ہیں اور اولاد سوئی رہتی ہے۔
ان کو اٹھانا، ان کو پڑھانا، نماز یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اگر تم نے اپنے بیٹے کی تربیت، اپنی اولاد کی تربیت نہ کی اور تمہاری اولاد بے نماز رہی تو اللہ نے کل قیامت کے دن والدین سے پوچھ لے گا۔ یہ مت سمجھیں کہ ہم اپنے لیے نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمیں اولاد کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے یہاں آپ نے جواب دہ ہونا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تمہاری رعیت، تمہاری رعایت تمہاری اولاد ہے اور تم سربراہ ہو، تم اپنے گھر کے حکمران ہو، تو حکمران سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا، بے نماز ہے، تو اس کے بارے میں والد سے، والدہ سے پوچھا جائے گا۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچ لے ہم نے اس طرح کرنا ہے یا کہ نہیں کرنا۔ نہیں کرو گے دنیا میں اولاد تمہارے لیے آزمائش بن جائے گی، نہیں کرو گے تو تمہیں کل اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ دنیا میں بندوں کے سامنے جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، تو ذرا غور کریں انسان رحمان کے سامنے کیسے جواب دے گا۔ لہذا ہمیں اپنی اولاد کی تربیت پر غور کرنا چاہیے۔ یہ بہت کچھ سنتے سناتے ہیں لیکن ہمارا عمل کوئی نہیں۔ اگر عمل ہو نا تو ہماری یہ مسجد جو ہے وہ ہر نماز میں آخر تک جو ہے وہ لوگ ہونے چاہیے۔ ایک محلے میں ایک گلی اتنی مسجد کافی ہے، لیکن خود آ جاتے ہیں، اولاد کی فکر نہیں۔ اولاد کی فکر نہیں کریں گے تو سن لیں، یہاں پہ کسی کو پتہ ہو کہ میں نے یہاں سے جانے کے بعد فلاں بندے کو جواب دینا ہے تو اس کا کام نہ کیا تو کیا جواب دوں گا۔ آپ بھی سوچ لیں، اگر اولاد کی تربیت نہ کی، اولاد آپ کی بے نمازی رہی تو سمجھ لیں آپ نے اللہ کے ہاں جانا ہی جانا ہے، تو وہاں پہ جا کے کیا جواب دوں۔ اس لیے تیاری کر لیں اور فکر کر لیں، اگر چاہتے ہیں کہ تمہیں دنیا میں سکون مل جائے تو اپنی ذمہ داری کو ادا کرو، اولاد کی تربیت کرو، تاکہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ انسان حرام حلال میں پہچان نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ اولاد کی خاطر۔ اللہ کہتا مال اولاد جو ہے وہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، جو غافل ہو جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ ہم اولاد کی فکر میں رہتے ہیں، بس ان کے یعنی کہ کھانے پہنانے کی ذمہ داری تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کی دینی تربیت بھی کرنی۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی ہے کہ نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کر۔ واصبر علی ما اصابک، کوئی تکلیف مصیبت پہنچے تو اس پر تم نے صبر کرنا ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت کے کاموں میں سے۔ اس آیت میں اللہ نے لقمان کی جو وہ نصیحتیں بیان کی ہے، 4 باتیں بیان کی ہیں۔ نماز، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، تکلیف مصیبت کے اوپر جو ہے وہ صبر کرنا۔ لہذا ہمیں بھی اگر کوئی بندہ نیکی کی طرف نہیں، اسے نیکی کا حکم دیں، خراب بات کے ارتکاب کرتے ہیں تو اسے منع کریں۔ اور آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی بندہ برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکے۔ زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنے دل سے برا جانے۔ وذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان کا لیول ہے۔ لیکن نہ ہمارے اندر نیکی کا جذبہ اور شوق ہے، اور نہ ہم نیکی کا حکم ہی دیتے ہیں اور نہ برائی سے منع کرتے۔ ہمارے رسم و رواج شادی بیاہ میں دیکھ لیں، خاندانی اعتبار سے کتنی رسمی ہیں،
جہاں پہ اللہ کی بھی نافرمانی ہے، رسول کی نافرمانی ہے، شریعت کی حدود کو توڑا جا رہا ہے، وہاں پہ کوئی بولنے والا، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ یہ تربیت بچے کی ہو رہی، وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، آپ نے برائی سے منع کرنا ہے۔ جب والد ہی ایک فنکشن میں چلا جائے گا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو بچہ تو بالاولیٰ جائے گا۔ جب والد نافرمانی کرے گا تو بچوں نے والد کو دیکھ کے کرنی ہی کرنی ہے۔ وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، لقمان نے کیا کہا ہے کہ آپ نے برائی سے منع کرنا۔ بندہ خود رکے گا تو کسی کو روکے گا، جب خود بندہ رکتا ہی نہیں ہے تو اولاد کیسے رکے گی؟ ہماری شادی کے اوپر رسمیں حنا ہوتی ہیں، والد نہیں جاتا، اولاد چلی جاتی ہے، یہ تربیت ہو رہی ہے۔ اور والد نے تربیت کرنی ہے۔ اگر والد اس فنکشن میں نہیں جا رہا جہاں پہ رسم و رواج کو رج کیا جا رہا ہے، لوگوں غیروں کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کو ناراض کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے، وہ خود نہیں جاتے تو تم اپنی اولاد کو بھی نہ جانے دو۔ کیا نمازیں پڑھتے ہو؟ کبھی فکر ہی نہیں کی، صرف خالی نمازیں سے بندہ کامیاب نہیں ہو، باقی بھی خرافات کو دیکھیں کہ نمازی ہے، آپ نے کہاں کہاں سے بچنا ہے اور آپ نے دوسروں کے لیے کیسے نمونہ بننا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جو مرضی کرتے جائیں، آپ کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ نے سب کچھ بتلا دیا ہے۔ اگر بندہ وہ کاموں سے باز نہیں ہوگا تو کل کو اللہ کے یہاں ضرور جواب دے ہوگا۔ مال دیا تھا، کہاں لگا کے آئے ہو؟ خرافات کے اوپر۔ اور آپ نے ناک لگانے کے لیے بندہ فنکشن کرتا ہے، دین کو مد نظر نہیں رکھتا۔ کسی کو ہے نا 10 روپے مسجد میں دے دو تو اس کے منہ پہ رات پڑ جاتی ہے، اور شادی کا فنکشن ہو وہ گھوڑی نچانے والے کو دے دیں گے، ہزاروں کی شکل میں دے دیں گے، حق مار کی باری آئیں گی، شریعت کے مطابق کر لیں۔ یہ ہماری تربیت دیکھ لیں کس طرح کے ہے، ہمارے رسم و رواج خاندانی دیکھیں کس طرح کے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور اسلام کہاں پہ ہے، اور ہم اسلام میں کتنا کا عمل کرتے ہیں۔ گھوڑی والے کو ہزاروں دے دیتے ہیں، مسجد میں 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ بجانے والے کو، ڈھول بجانے والے کو ہزاروں میں دے دیں گے، لڑکی کا حق مار نہیں دیں گے۔ شریعت کے مطابق سارے کام غیر شرعی کیے ہیں، جب حق مار دینے کی باری آتی ہے نا، اب شریعت کے مطابق کر لے، کیا ہے جی 5000 لکھ لیں، وہ بھی بڑی مشکل سے، وہ بھی دینے کو نا کسی کا دل نہیں کرتا۔ یعنی وہ چیزیں جو شریعت کے منافی ہیں ان کے ہزاروں لگا دیتے ہو، اور جو شریعت ہے اس کے اوپر تم لگانے کے لیے تیار نہیں ہو، تو جس طرح کا تم نے مال کمانا ہے، لگانا ہے، کل قیامت کے دن اللہ نے آپ سے پوچھ لینا ہے، اس کا حساب بھی دو۔ دیکھ لیں، خاندان پال لیں، قبیلہ پال لیں، ان کے یہاں اپنی عزت اور مقام بنا لیں گے خرافات کو رائج کر کے، لیکن تم نے کل اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں اللہ نے نصیحتیں جو بیان کی ہے نا اولاد کی تربیت کے متعلق، اپنی اولاد کو خرافات سے بچائے۔ مصیبت آ جائے، مشقت آ جائے، حالات تنگ پڑ جائیں، بچے کی تربیت کریں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی ہے، تمہیں تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو بندہ صبر کر جاتا ہے، اللہ نے صبر کا صلہ جو ہے وہ جنت رکھا ہے۔ ہمارے اوپر کوئی تکلیف آ جائے تو ہم واہ ویلا کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو تمام کا تعلق جو ہے وہ بڑا ہی ہمت والے کاموں سے ہیں، اس لیے اللہ فرمائے اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لہذا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیں، برائی کا حکم دیں، اور برائی سے منع کریں، نیکی کا حکم دیں، اور ان کے اندر صبر حوصلے کی انہیں تاکید تلقین کریں۔ اس کے مطابق ہم اولاد کی تربیت کرتے ہیں؟ کرتے ہی نہیں، ہمیں خود پتہ نہیں ہے، اگر پتہ ہے تو ہم لاپرواہ بڑے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں کے لیے اپنا رخسار جو ہے وہ ٹیڑھا نہ رکھ، زمین میں اکڑ کے نہ چل، ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، اللہ تکبر کرنے والے کو، شیخی مارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بھی اولاد کی تربیت ہے۔ یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو ہے وہ نصیحت کر رہے ہیں،
اور ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں، کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں نہ اولاد کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہماری اولاد بگڑ گئی، وہ ہماری مانتی نہیں ہے۔ اور جب قرآن سے دور رکھیں گے تو پھر اولاد بگڑنی ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ماننا فرض ہے، لیکن ہم اس فرض کا ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہی نہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ لوگوں کے لیے اپنا رخسار ٹیڑھا نہ رکھ، تکبر نہ کر، تکبر کرنے والا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس بندے کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکے۔ اس لیے اولاد کی تربیت اس طرح کریں جس طرح حضرت لقمان نے کی ہے، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے نہ چلو۔ تکبر اللہ کو جو ہے وہ پسند نہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ نے فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ کون ہے جو زمین میں بڑی عاجزی کے ساتھ چلتی ہے، انکساری کے ساتھ چلتی ہے، اکڑ کے نہیں چلتی، کیونکہ تمہارے اکڑنے سے کیا ہوگا؟ زمین پھٹ جائے گی، یا تم آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاؤ گے؟ نہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ متکبر بندے کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ اس لیے بچے کی تربیت کرے جیسے لقمان نے کی ہے کہ اپنے اندر تکبر نہیں لے کے آنا، دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا۔ تکبر کیا؟ ہم دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ فلاں قبیلے کا، فلاں برادری کا، ہمارا قبیلہ بھی بڑا، ہماری برادری بڑی، ہمارا خاندان بھی بڑا ہے، ہمارا مقام بھی بڑا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے قوم قبیلے تو بنائے ہیں، لیکن اس لیے نہیں بنائے کہ تم تکبر کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارا اللہ کے یہاں مقام اس کا ہے جو متقی اور پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ لیکن بچے کی تربیت کریں کہ اس کے اندر تکبر پیدا نہ ہو، وہ دوسرے کو حقیر نہ سمجھے۔ اور آگے کیا نصیحت کی؟ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اپنی چال میں میانہ روی رکھ اور اپنی آواز کو کچھ نیچی پست رکھ، کیونکہ بے شک سب آوازوں میں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو لہذا انسان کو میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، اپنی چال ڈال میں جو ہے وہ بھی میانہ روی ہو، اکڑ کے بندہ جو ہے وہ نہ چلے، ٹھیک ہے، میانہ روی، نہ زیادہ جو ہے وہ تکبر کرے، نہ زیادہ کمزوری کا جو ہے وہ مظاہرہ کرے۔ اس لیے بندے کے اندر عاجزی، انکساری ہونی چاہیے، اور بچے کی تربیت اسی کے مطابق جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ بلند آواز سے بولنا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ وقار کے خلاف ہے۔ چلا کر بولنے سے سننے والے کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، اس لیے جب تم نے کسی سے گفتگو کرنی ہے، بات کرنی ہے، بڑے ہی آسن انداز سے اور درمیانی آواز سے کرے، کیونکہ گدھے کو کوئی سمجھ نہیں، کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب گدھا بولے تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، چیخنا چلانا نہیں، کیونکہ یہ انسان کے وقار کے خلاف ہے اور یہ وقار والی بات نہیں۔ اس لیے گدھے کا، اس لیے اللہ نے جو ہے وہ مثال دی ہے کہ اسے کوئی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ گدھا ایسا جانور ہے جو کسی ضرورت کی وجہ سے نہیں بولتا، نہ وہ بوجھ کی وجہ سے بولتا ہے، نہ مارنے کی وجہ سے بولتا ہے، حتیٰ کہ اسے مار بھی دیا جائے تو پھر بھی نہیں بولتا، یعنی بلا ضرورت ہی بولتا چل جاتا ہے، اس لیے اس کی آواز سب سے زیادہ جو ہے وہ بری ہوتی ہے۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی جو ہے وہ پناہ مانگو۔ اسی طرح جہنمی جو ہے جہنم میں بڑی بڑی آوازیں لگائیں گے تو اللہ نے زفیر اور صحیح کا لفظ جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا ہے، لہٰذا آواز میں جو ہے وہ شائستگی ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو نصیحتیں لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی اولاد کی تربیت اسی کے مطابق کریں گے تو ہماری اولاد جو ہے وہ ہماری فرما بردار بنے گی،
کیونکہ اس میں حقوق اللہ بھی شامل ہے، عقیدہ بھی شامل ہے، اخلاقیات بھی شامل ہے، اور یہی تربیت ہے۔ اور ہر والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی طرز پہ جو ہے وہ تربیت کرے گا، دنیا میں بھی سکون پائے گا اور آخرت میں بھی وہ سرخرو ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔